مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں، میرے پاس کچھ لوگ آئے جنہوں نے ایک نوجوان کو زنجیر سے جکڑ کر پکڑ رکھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو زنجیر توڑ دی اور دوڑ لگا دی۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور میرے پاس لے آئے۔ میں نے اس کے اوپر قرآنی آیات کا دم پڑھنا شروع کر دیا۔ اس دوران وہ نوجوان بار بار میرے منہ کے اوپر تھوک پھینکتا جا رہا تھا۔ دم کو پورا کرنے کے بعد میں نے چند صورتیں اس کو سننے کے لیے اس کے گھر والوں کو بتا دیں کہ اس نوجوان کو ڈیلی ان صورتوں کی ریکارڈنگ سنائیں، اور 45 دنوں کے بعد دوبارہ آنے کو کہا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی وہ نوجوان خود چل کر میرے پاس آیا اور آتے ساتھ میرے ساتھ معذرت کرنا شروع کر دی کہ میری دماغی حالت اس وقت ٹھیک نہیں تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے پہ کس نے قبضہ کر رکھا تھا، اور میں لاشعوری کے عالم میں آپ پہ بار بار تھوک رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اس شخص کے اوپر دم کیا تو کوئی بھی چیز اس میں نظر نہیں آئی، یعنی وہ مکمل طور پہ شفا یاب ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد میں نے اس کو وہاں سے جانے کو کہہ دیا تو نوجوان نے کہا، کیا شفا یاب ہونے کے بعد صدقہ کرنا یا روزے رکھنا ضروری ہے؟ تو میں نے اسے بتایا ایسا بالکل ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی صدقہ یا روزے نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ حضرت حاجہ بن سلت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر جب واپس جانے لگے تو ایک بستی سے ان کا گزر ہوا جہاں لوگوں نے ایک پاگل کو زنجیر سے باندھ رکھا تھا۔ اس کے گھر والوں نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا نبی خیر اور بھلائی لے کے آیا ہے، تو کیا تم اس مجنوں کا علاج کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس کو شفا ملنا شروع ہو گئی۔ اس کے گھر والوں نے اسے بطور انعام 100 بکریاں عطا فرمائیں تو وہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے اور یہ قصہ سنا دیا۔ تو آپ نے پوچھا، کیا تم نے کچھ اور بھی پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بکریاں قبول کر لو کیونکہ تم نے برحق دم کیا، اور لوگ تو ناجائز دم کر کے بھی لوگوں کا مال بٹور لیتے ہیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں دماغ انسان کا ایسا حصہ ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب بھی کسی جادوگر کو کسی انسان کے دماغ پہ قبضہ کرنا ہو، یا کسی کو پاگل پن کی طرف لے کے آنا ہو، یا کسی کا دماغ باندھنا ہو، تو وہ ایک جن کی یا کچھ جنات کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ فلاں شخص کے اندر داخل ہو جاؤ، اور داخل ہوتے ساتھ اس کے دماغ پر مورچہ بندی کر لو اور اس کے دماغ کے ان حصوں پہ شدید دباؤ ڈالو جو سوچ، فکر اور یاداشت کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس انسان کے اندر سحر جنون یا پاگل پن یا عجیب سے نشانیاں آنا شروع ہوتی ہیں، جن میں پریشان خیالی، اپنے آپ کو بار بار پریشان دیکھنا، ڈپریشن میں چلے جانا، وسوسے آنا، عجیب سے وسوسے آنا، موت کی باتیں، عجیب سی باتیں، بے تکی باتیں کرنا شروع ہو جانا، ٹکٹکی باندھ کر کسی جگہ پہ دیکھنا شروع کر دینا، ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنا، یا کسی چیز کو دیکھنا تو آٹومیٹکلی دھیان کسی اور جگہ پہ ہو جانا اور بار بار اسی چیز کو دیکھتے رہنا، ایک جگہ پہ نہ ٹھہرنا، ایک جگہ پہ سکون نہ ملنا، کسی خاص کام کو جو آپ کو پتا ہے کہ یہ خاص کام ہے اس کو جاری نہ رکھ پانا، اپنی ظاہری شکل و صورت کا خیال بالکل نہ رکھنا، گھر سے باہر نکلے تو پورا دن گھر سے باہر پھرتے رہنا، گھر میں داخل ہوئے تو اکیلے اندھیرے میں کمرے میں بیٹھے رہنا، عزیز و قارب دوستوں یار سے دوری اختیار کر لینا، سب سے بہت زیادہ شدید قسم کی نفرت محسوس ہونا، غیر آباد جگہوں پہ جا کے خود بخود سو جانا۔ عزیز دوستوں، یہ نشانیاں دماغ پہ ہوئے کالے جادو کی ہیں، اور اگر آپ میں یہ نشانیاں 70% تک موجود ہیں، یعنی 70% تک اگر آپ میں یہ نشانیاں یا سمٹمز موجود ہیں، تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کے دماغ پہ جادو کیا گیا ہے۔ اس طرح کے جادو کا علاج کرنے کے لیے کم از کم 1 ماہ سے لے کے 45 دن کا ٹائم درکار ہوتا ہے۔ یہ عمل آپ نے کم از کم 1 ماہ سے لے کے 45 دن تک روز کرنا ہے۔ ہماری گارنٹی ہے اور شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، آپ مکمل طور پر شفا یاب ضرور ہوں گے۔ یہ عمل وہ بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں جن کو بہت زیادہ وسوسے یا ڈپریشن رہتا ہے، اور وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جن پہ کالے جادو کے سمٹمز ہیں، اور وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جن پہ کالے جادو کے سمٹمز نہیں ہیں۔ آپ نے کچھ سورہ کی ریکارڈنگ ڈیلی سننی ہے، اگر آپ ریکارڈنگ سننے کے بجائے پڑھنا بھی چاہیں وہ سورہ تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دن میں 1 دفعہ سن لیں، 2 دفعہ سن لیں، 4 دفعہ سن لیں،
لیکن آپ نے کم از کم دن میں ایک دفعہ ضرور سننی ہے۔ خاص دنوں میں بھی سن سکتے ہیں۔ دن کا ایک ٹائم اپنے لیے آپ اسپیسیفک ٹائم رکھ لیں، یعنی کہ میں نے فجر کے بعد سننی ہے تو 45 دنوں تک آپ نے فجر کے بعد وہ آیات وہ صورتیں سننی ہیں۔ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ آپ نے مغرب ٹائم سننی ہے تو آپ نے 45 دن تک وہ مغرب ٹائم ہی صورتیں سننی ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ صورتیں سنتے ہوئے بہت زیادہ بے چینی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ نے ان صورتوں کو سننا نہیں چھوڑنا۔ آہستہ آہستہ وہ تکلیف آپ کی کم ہوتی جائے گی اور کچھ دنوں کے بعد مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کو یہ صورتوں کی ریکارڈنگ سنتے ہوئے مرگی کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ان پہ جادو ہوئے کم از کم 2 سے 3 سال ہو چکے ہیں، اور اس میں گھبرانے والی یا پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ آپ یہ ریکارڈنگ اس کو دوبارہ سناتے رہیں، انشاءاللہ مکمل طور پہ اس کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کو یہ ریکارڈنگ سنتے ہوئے پیٹ میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے، وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کو جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے۔ تو اس صورت میں آپ یہی صورتیں ایک پانی پہ دم کر لیں، وہ پانی ڈیلی 7 دن تک پئیں، انشاءاللہ آپ کا مکمل طور پہ جادو پیشاب کے ساتھ نکل جائے گا۔ یاد رکھیں جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو آپ نے سکون لینے والی جو گولیاں عام طور پر مریض کھا رہے ہوتے ہیں ان کو مکمل طور پہ چھوڑ دینا ہے، اور کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے بجلی والے کمرے میں یا بجلی کے نیچے بیٹھیں، یعنی کہ روشنی کے نیچے بیٹھیں، کیونکہ جنات کو اندھیرے میں رہنا بہت پسند ہے۔ اور جب آپ کا علاج ہو رہا ہو تو مریض اللہ کی نافرمانی سے دور رہے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رہے، جیسے گانے سننا، سگریٹ پینا، نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرنا، اور مریض اگر عورت ہے تو بے پردہ رہنا مکمل طور پہ چھوڑ دے۔ آپ نے جو صورتوں کی ریکارڈنگ سننی ہے ان میں سورہ فاتحہ مکمل، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 تا 164 یعنی کہ 163 164، آیت الکرسی مکمل، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 تا 19، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 تا 56، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117 تا 122، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 تا 82، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، سورہ الصفات کی ابتدائی 10 آیات، سورہ الحقاف کی آیت نمبر 29 تا 32، سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 تا 36، سورہ الحشر کی آخری 4 آیات، سورہ جن کی ابتدائی 9 آیات، سورہ اخلاص مکمل، سورہ فلق مکمل، سورہ ناس مکمل۔ عزیز دوستو، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ان تمام صورتوں کی ریکارڈنگ مل جائے گی، اور ان ریکارڈنگ کے اندر درمیان میں ہم نے ایڈز بھی نہیں لگائے، آپ مکمل طور پر ڈیلی وہ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں۔ یہ ریکارڈنگ آپ نے کم از کم 2 سے 3 مرتبہ ڈیلی سننی ہے۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، 30 سے 45 دن کا یہ عمل ہے، خاص دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کا اسپیسیفک ٹائم رکھیں اور یہ عمل روز کریں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا مکمل طور پر تمام مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو سونے سے پہلے آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، اور جو انسان رات سونے سے پہلے یہ عمل کر لیتا ہے اس کے جسم کی تمام تھکاوٹ، تمام پریشانی مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت ضرور کریں، آخری 3 آیات کی تلاوت ضرور کیا کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر لے اس کو دنیا اور آخرت کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا